اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومنون تیسرے رکوع میں قوم نوح کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم نے بھی ایک ٹیڑھی راہ اختیار کی۔ منکروں نے کہا کہ حقیقت میں یہی اس دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس کے بعد سزا اور جزا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ایک آدمی ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور یہ بات ہم نہیں مانتے۔ پھر اللہ کے نبی نے اللہ سے مدد مانگی کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو اللہ نے عذاب نازل کیا اور انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لگاتار رسول بھیجتے رہے، موسیٰ اور ہارون کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا۔ فرعون اور اس کے سردار متکبر تھے، انہوں نے حق بات کو جھٹلایا، غارت ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ اور مریم کو بھی نشانیاں دی۔ پھر سورۃ المومنون کے چوتھے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ دین ایک ہی ہے، اور رسولوں سے فرمایا کہ وہ نمونہ بن کر رہیں۔ فرقہ بندی بری چیز ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں، ان کی باتوں میں یقین رکھتے اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانگتے، صدقہ اور خیرات دیتے ہیں، انہیں آخرت کا یقین ہے، بھلائیاں اور نیکیاں حاصل کرنے میں سب سے آگے ہیں، دراصل وہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم کسی کی برداشت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ جب منکر عذاب کے شکنجے میں آئیں گے تو چلائیں گے، اس دن ان کی چیخو پکار نہ سنی جائے گی۔ ان کے پاس رسول آتے رہے، لیکن انہوں نے نہ پہچانا اور استہزاء کیا۔ اصل میں ان نادانوں کو سچی بات کڑوی لگتی ہے، اس لیے یہ عذاب ان کی کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صاحب بات سے نکلی آرڈر 6 رول 17 کی سرکمسٹانشل ٹیکنیکلٹیز، جو کہ امینڈمنٹ آف پلینٹ کو کیا الاؤ کیا جانا چاہیے یا اس کو ایکسیپشن میں فال کرتے ہوئے اس کو الاؤ نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں ایسے سرکمسٹانشل ایویڈنسز کے اوپر، ایسے سرکمسٹانشل ٹیکنیکلٹیز کے اوپر جو کہ جب آرڈر 6 رول 17 کے تحت آپ اپنی پلیڈنگز میں ترمیم کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو وہ اس کی اجازت دے دینی چاہیے، اور پاکستان کی ہائر کورٹس اس حوالے سے کیا کہتی ہیں یہ بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ پلیڈنگز میں ترمیم کی اجازت آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی مرحلے پر دی جاتی ہے جب انصاف کا تقاضا ہو اور مجوزہ ترمیم سے کاز آف ایکشن یا نیچر آف پلینٹ یا پلیڈنگز تبدیل ہونے کا خطرہ نہ ہو، دین امینڈمنٹ ان پلیڈنگز کی پٹیشن الاؤ کر دینی چاہیے۔ اس بات کو پی ایل ڈی 1985 سپریم کورٹ پیج 345 ڈسکس کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب کسی غلطی کا ازالہ کرنا ہو اور اس سے کاز آف ایکشن بھی کوئی ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہے، نیچر آف پلیڈنگز بھی چینج نہیں ہو رہی ہے، تو پھر لازمی طور پر اس کو الاؤ کیا جانا چاہیے۔ اس بات کو پی ایل ڈی 1982 آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 26 میں واضح کیا گیا، اور یہ بات پھر سامنے آتی ہے کہ جب یہ ترمیم معمولی نوعیت کی ہو، نیچر کو تو ٹچ ہی نہیں کر رہی ہے، تو پھر بھی امینڈمنٹ آف پلینٹ جو ہے وہ الاؤ کی جانی چاہیے۔ اس بات کو 1982 سی ایل سی پیج 1282 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب
اسی طرح اگر ایک پلیڈنگ میں داد رسی مستلزمہ کے بارے میں جبکہ وہ کاز آف ایکشن سے واضح ہو رہی ہو کہ یہ داد رسی جو ہے یہ بنتی ہے اور وہ دعوے کے اندر شامل ہے، اب اس داد رسی مستلزمہ کو واضح کرنے کے لیے اگر پارٹی 617 میں امینڈمنٹ آف پلین چاہتی ہے تو اس کو امینڈمنٹ کی اجازت دینی چاہیے۔ اس بات کو 1992 CLC پیج 143 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایسی مزید داد رسی جو مدعی کو دستیاب ہو اسے دعوے میں شامل کرنا جو ہے وہ 617 میں قرین انصاف ہوتا ہے، اور اس طرح کی جو ترمیم ہے جو کہ آلریڈی اس کو داد رسی حاصل ہے اور اسے دعوے میں شامل کرنا ہے، اس سے کاز آف ایکشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نیچر میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بھیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر بھی، اس کی مرحلے کے اوپر بھی ایسی امینڈمنٹ پلینٹ جو ہے وہ الاؤ ہوگی۔ اس بات کو 1992 CLC پیج 143 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کسی دعوے میں طلب کردہ ایک داد رسی کو دوسری داد رسی میں تبدیل کر دینا اور اس کے لیے 617 میں امینڈمنٹ مانگنا، یعنی دعویٰ جو استقرار حق دائر کیا گیا اور اسے دعویٰ دخل یا بھی اراضی میں تبدیل کرنا ہے، تو چونکہ داد رسی اس کو آلریڈی حاصل ہے، داد رسی اس کا حق ہے، تو اس کو دوسری داد رسی میں تبدیل کرنے کے لیے 617 میں اجازت دینی چاہیے۔ اس بات کو 1992 CLC پیج 143 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب جو مجوزہ ترمیم ہے اس سے عرضی دعوے میں جو اصل عرضی دعویٰ ہے جو پہلی دفعہ پیش کیا گیا ہے اس سے متضاد صورت اختیار نہ کر جائے تو پھر 617 میں امینڈمنٹ آف پلینٹ کی اجازت دینی چاہیے۔ اس کے بعد عرضی دعوے کے اندر عنوان دعوے کو تبدیل کرنا، جس سے دعویٰ استقرار حق کی بجائے دعویٰ تعمیل مختص کی صورت پیدا ہو، اور اس طرح کی تبدیلی فقرہ استدعاء میں شامل کرنا، چونکہ اس سے نیچر تو چینج نہیں ہوتی، کاز آف ایکشن تو چینج نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو 617 میں ایسی جو معاملہ ہے وہاں پہ ترمیم کی اجازت دے دی گئی تھی، اور اس بات کو 1992 CLC پیج 143 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد PLD 1985 سپریم کورٹ پیج 345 بھی اسی بات کو ڈسکس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب عرضی دعوے میں ترمیم جس کی روح سے عرضی دعوے کے اندر جو مطالبہ ہے جو داد رسی حاصل کرنے کے لیے وہ دعویٰ دائر کیا گیا ہے اس کو کم کرنا مقصود ہو، اگر دعوے کے اندر فرض کریں کہ 100 کنال اراضی پر حق رکھا گیا تھا، اسے کم پر یعنی 75 کنال پر اپنا حق جتانے پر جو ہے اگر امینڈمنٹ چاہتا ہے تو پھر اس کی امینڈمنٹ جو ہے وہ الاؤ کر دی جائے گی۔ اس بات کو 1987 CLC پیج 2227 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایسی ترمیم جس سے کلیریکل یا کتابت کی کوئی غلطی کو درست کرنا ہو، اس غلطی کو درست کرنا جو ہے وہ امینڈمنٹ آف پلینٹ میں الاؤ کی جانی چاہیے۔ اس بات کو 1984 CLC پیج 2386 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد
اگر ایک دعویٰ حکم امتناعی دوامی دائر کیا ہے اور اس میں ڈیکلریٹری رائٹ ہونے کی استدعا کرنا، کوئی داد رسی طلب کرنے کے لیے اگر امینڈمنٹ آف پلینٹ میں آپ جاتے ہیں 617 میں، تو وہ الاؤ کی جانی چاہیے۔ اس بات کو پی ایل جے 1973 لاہور ہائی کورٹ پیج 31 بھی ڈسکس کرتی ہے، یعنی پلیڈنگز میں ایسی وجوہ کا شامل کرنا جو دوران دعویٰ مدعی کے علم میں آئی ہے اور جو شہادت پیش کردہ سے عیاں ہو جائے اور اس سے نیچر آف پلیڈنگز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پیارے دوست اس میں 617 میں الاؤ کی جانی چاہیے ایسی امینڈمنٹ۔ اس کے بعد جس بنائے دعویٰ سے، جس کاز آف ایکشن کے اوپر اصل عرضی دعویٰ مبنی تھا، اس کی داد رسی مستلزمہ کے طور پر معاوضے کی رقم طلب کرنے کے لیے اگر امینڈمنٹ آف پلینٹ چاہتا ہے پارٹی، تو ایسی جو امینڈمنٹ ہے اس کو الاؤ کی جانی چاہیے، اور پی ایل ڈی 1973 سپریم کورٹ پیج 507 اس بات کو ڈسکس کر دیتی ہے۔ اس کے بعد زمینوں کے معاملات میں جب عرضی دعوے میں خسرہ نمبر یا خطونی نمبر کا اندراج کلیریکل مسٹیک کی وجہ سے غلط ہو گیا ہے اور اس کی ترمیم امینڈمنٹ جو ہے وہ 617 میں کروانا چاہتے ہیں، تو وہ الاؤ کی جانی چاہیے۔ اس بات کو لا نوٹس 1980 لاہور ہائی کورٹ پیج 781 بھی ڈسکس کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک دعوے میں اپنے استحقاق کی تائید میں کسی نئے موقف کی شمولیت سے، چونکہ کاز آف ایکشن تو چینج نہیں ہوتی ہے اور لمیٹیشن کا کوئی ایشو کریٹ نہیں ہوتا ہے، تو بھیا ایسی جو امینڈمنٹ آف پلینٹ ہے وہ الاؤ کی جا سکتی ہے۔ اور فرض کریں کہ جب دعویٰ دلا پانے زر نقد میں پرونوٹ ناقابل ادحال شہادت گردانا جاتا ہے اور مدعی اپنا مطالبہ اصل بدل اصل کنسیڈریشن پر رکھے، تو اسی مقصد کے لیے ترمیم کی اگر اجازت دے دی جاتی ہے تو کاز آف ایکشن تو تبدیل نہیں ہوتی ہے، نہ ہی ایسی ترمیم سے دعوے کی کوئی نوعیت چینج ہو جاتی ہے، تو ایسی امینڈمنٹ آف پلینٹ جو ہے وہ الاؤ کی جانی چاہیے۔ اور عرضی دعویٰ میں ایک ایسا نیا موقف شامل کرنا جو اصل موقف سے متضاد نہ ہو، جو اولین طور پر عرضی دعوے میں شامل کیا گیا موقف ہے اس سے کنٹراڈکشن میں نہ جاتا ہو، تو پھر ایسا جو امینڈمنٹ ہے وہ الاؤ کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد اگر دھوکے فریب کا علم دائری دعوے کے بعد عیاں ہوا ہے تو اسے بذریعہ ترمیم اپنے عرضی دعوے میں شامل کروایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر جواب دعوے میں ایڈورس پوزیشن شامل کرنا جو ہے ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل نہیں ہے، اور اس سے یہ ہرگز مراد نہیں لی جا سکتی کہ ایک نیا مقدمہ ایڈورس پوزیشن اگر شامل کر دیا گیا اس جواب دعوے میں تو پھر ایک نیا مقدمہ کھڑا ہوگا۔ ایسا موقف ایڈورس پوزیشن پہ جو مبنی ہے اس سے نیچر چینج نہیں ہوتی، اس سے کاز آف ایکشن جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی، کوئی چیز ڈسٹرب نہیں ہو جاتی، کوئی نیا موقف نیا مقدمہ سامنے نہیں آ جاتا، تو بھئی ایسا موقف جو ہے وہ خواہ جواب دعوے میں بھی ہے تو اس کو امینڈمنٹ آف پلینٹ الاؤ کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد کوئی بھی لیگل پوائنٹ لیگل موقف کو شامل کرنا چاہتی ہے ایک پارٹی تو بھئی ایسی امینڈمنٹ کی اجازت دے دینی چاہیے۔ اس بات کو 1992 CLC پیج 543 میں بھی ڈسکس کیا گیا۔ رائت کے طور پر ترمیم کی اجازت جو ہے اگر وہ نیچر آف سوٹ کو ڈسٹرب نہیں کرتی تو دے دینی چاہیے۔
اس بات کو 1981 CLC پیج 1261 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جواب دعویٰ دائر کرنے کے بعد معاملہ زیر غور کا متنازع بنا اور اس بات کی، اس فیکٹ کی نشاندہی نہیں کرتی تھی یہ بات کہ ایسا معاملہ اصل پلیڈنگ میں شامل نہیں تھا۔ اب اگر امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے تو ایسی صورتحال میں امینڈمنٹ کی اجازت دے دینی چاہیے۔ اس کے بعد کبھی بھی ایسے عرصے کا اضافہ کرنا جس کے لیے لگان یا کرایہ قابل ادائیگی ہو، اور یہ چیز جو ہے وہ نہ ہی کاز آف ایکشن کو چینج کرتی ہو، نہ آرڈر ٹو رول 2 کو ٹچ کرتی ہو، اور نہ ہی نیچر آف سوٹ کو ٹچ کرتی ہو، تو ایسے عرصے کے اضافے کرنے کے لیے اگر کوئی پارٹی چاہتی ہے کہ وہ ایسے عرصے کا اضافہ کر دے اس پلینٹ میں، وہ نہیں کر سکی تھی، تو اجازت دے دینی چاہیے۔ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے جو کہ آل انڈیا رپورٹر 1919 لاہور ہائی کورٹ پیج 198 میں، اور PLD 1952 پنجاب ریونیو کورٹ پیج 15 میں اس کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد عدالت کی اجازت سے مالیت دعویٰ جب مقرر کی جاتی ہے تو امینڈمنٹ آف پلینٹ کی اجازت جو ہے وہ دے دینی چاہیے، اور جب ترمیم ضروری ہو تو بھئی صرف درخواست تاخیر سے دینے کی بنا پر یہ بات پلیڈنگ کی امینڈمنٹ کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ذہن میں رکھیے گا، جب غیر منقولہ جائیداد کے معاملات سامنے آتے ہیں ایک سیول وکیل کو، تو جب غیر منقولہ اراضی کا کچھ حصہ عرضی دعوے میں آپ شامل نہ کیا گیا اور ایسی غلطی نیک نیتی کی بنا پر سرزد ہوئی ہے، تو عرضی دعوے میں اس جو حصہ اراضی رہ گیا ہے اس کو شامل کرنے کے لیے ترمیم کی اجازت دی جا سکتی ہے، تاکہ جو معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو سکے اور عدالت کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اس بات کو 1992 MLD پیج 1257 میں بھی ڈسکس کیا گیا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ استقرار حق چل رہا ہے تو کسی پارٹی کا، تو وہ پارٹی اس کے ساتھ دخل یابی کی حد تک ترمیم چاہتی ہے تو ایسی ترمیم کی اجازت دے دینی چاہیے۔ اور جب اراضی متداویہ کے اندر اشتمال اراضی کے عمل سے تبدیلی آ جائے اور اصل اراضی کی متبادل اراضی عرضی دعویٰ میں شامل کرنی مطلوب ہو تو بھیا پھر اراضی کی جو نیچر ہے اشتمال کے عمل سے تبدیلی آ گئی ہے تو پھر ایسی امینڈمنٹ کی اجازت دے دینی چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ عدالت اگرچہ ترمیم کے معاملے میں رعایت برتی ہے اور اس بارے میں بعض لمیٹیشن جو ہے اسکوپ کی، نیچر کی عائد ہو جاتی ہیں، ڈسکریشن آف کورٹ ہے، تاہم ایسا مطالبہ شامل کرنے کے لیے جو بوجہ زائد المیعاد اپنی عمر کھو چکا ہے ترمیم کی دن اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نیچر آف سوٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہلکی معمولی قسم کی تبدیلی ہے تو اس کی اجازت دینی چاہیے۔ اس کے بعد اگر عرضی دعویٰ میں مین پروفٹ حاصل کرنے کے لیے یا حاصلات پیداوار یا مین پروفٹ لینے کے لیے امینڈمنٹ مطلوب ہو تو ایسی امینڈمنٹ کی جانی چاہیے۔ اس بات کو 1979 SCMR پیج 15 اور 1997 CLC پیج 597 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پلیڈنگ میں اجازت ترمیم جو ہے صرف عدالت کی ڈسکریشن کے اوپر ہے، اور عدالت از خود ترمیم کے لیے
ہدایت جاری نہیں کر سکتی، بلکہ کسی پارٹی نے جس نے اپنی امینڈمنٹ کروانی ہے وہ اس کے لیے باقاعدہ اپلیکیشن دے گی۔ اس بات کو پی ایل ڈی 1989 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 21 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور اسی بات کو 1989 سی ایم آر پیج 732 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آرڈر 14 رول 5 کے تحت جو وضع شدہ فریمنگ آف ایشوز ہے اس کی ترمیم کے لیے عدالت سے اجازت حاصل کی جا سکتی ہے، اور 110 میں پارٹیز کے اضافے یا ڈلیشن کے لیے ترمیم کی جا سکتی ہے۔ اب یہ رول عدالت کے اختیارات کے مطابق اتنے وسیع نہیں ہے جتنا آرڈر 6 رول 17 ایک وسعت اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ یہ ڈسکریشن آف کورٹ ہے، اور ڈسکریشن آف کورٹ میں کافی حد تک عدالت جو ہے وہ تمام قواعد کو اڈاپٹ کر سکتی ہے جس سے عدل و انصاف کے نظام کو تقویت دی جائے، اور ترمیم کے مکمل اختیارات چونکہ عدالت کے پاس ہوتے ہیں اور انہیں آزادانہ طریقے سے وہ استعمال کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک ثوابدیدی اختیار ہے، انصاف کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جانا چاہیے، انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، اور ترمیم کی اجازت اس صورت میں دے دینی چاہیے جہاں کوئی تحریری غلطی، نیک نیتی سے جائیداد کی غلط تفصیل لکھی گئی ہے، قانونی یا فیکچول کوئی مسٹیک جو ہے لیکن نیک نیتی سے سرزد ہو گئی ہے تو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس بات کو 1992 ایم ایل ڈی پیج 1972 میں اور 1992 سی ایل سی 351 پیج میں، اور اسی بات کو پی ایل ڈی 1992 سپریم کورٹ پیج 180 میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور 1986 سی ایل سی پیج 1241 میں ڈسکس کیا گیا، اور پی ایل ڈی 1993 سپریم کورٹ پیج 88 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا۔ تو اسی بات کو اگر ہم دیکھنا مزید چاہیں تو 1989 ایس سی ایم آر پیج 476 جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ محض ایک نئے معاملے کو ایک دعوے میں شامل کرنے سے دعوے کی نوعیت چونکہ تبدیل نہیں ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ایک سیول کورٹ کو امینڈمنٹ آف پلینٹ کی اجازت دے دینی چاہیے۔ اور 1991 ایم ایل ڈی پیج 1001 بھی اس بات پہ ڈسکس کرتا ہے، اور 1990 سی ایل سی پیج 729 میں اس بات کو انٹرپریٹ ہو جاتی ہے یہ بات۔ اور اسی طرح جواب دعویٰ یا جواب الجواب، ایک جواب آیا ہے آگے اس کا جواب، اس کی ترمیم کے بارے میں وہی اصول کار فرما ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو کہ ایک دعویٰ یا جواب دعویٰ کی امینڈمنٹ کے حوالے سے ہیں، کیونکہ وہ بھی پلیڈنگز کا حصہ ہے، حتیٰ کہ 7, 11 اور 12 بھی پلیڈنگز کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ اس بات کو اگر آپ بنیاد میں دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1973 سپریم کورٹ پیج 507 میں، اور پی ایل ڈی 1958 لاہور ہائی کورٹ پیج 169 میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور اس بات کو پی ایل ڈی 1986 سپریم کورٹ پیج 345 میں ڈسکس کیا گیا، اور 1988 ایس سی ایم آر پیج 34 میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور 1989 ایس سی ایم آر پیج 2040 میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور مزید اس پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1992 سپریم کورٹ پیج 180 ہے،
اور اسی بات کو 1995 SCMR پیج 1833 اور اسی بات کو 1992 MLD پیج 1972 اور 1990 CLC پیج 1200 اور 1990 ALD پیج 211 اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو PLD 1986 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 98 جو ہے اسی بات کو ڈسکس کر دیتی ہے۔ اور اس بات کو مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1992 MLD پیج 1257 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے پیچیدگی نوعیت کو سامنے رکھنے کا، تو عدالت جو ہے عرضی دعوے میں ترمیم کی دادرسی کی حد تک جو ہے وہ اجازت دے سکتی ہے اور کسی بھی مرحلے پر دی جا سکتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے دادرسی کو تبدیل کرنے کی اجازت اس وقت ہوگی جب دعوے کے موقف کی نوعیت میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہو جائے۔ اس بات کو 1993 SCMR پیج 1882 میں بھی ڈسکس کیا گیا۔ اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو 1991 MLD پیج 1503 میں بھی ڈسکس کیا گیا، 1986 CLC پیج 2948 میں اور 1993 SCMR پیج 1882 میں بھی اس کہا گیا کہ دادرسی کی نئی وجوہ کی ترمیم کی عام طور پر اس وقت اجازت دے دینے میں لینینٹ رویہ اختیار کرنا چاہیے جب اس سے دعوے کی نوعیت تبدیل نہ ہوتی ہو اور کوئی نیا کاز آف ایکشن تو کرو نہیں ہو رہا ہے۔ اس بات کو 1993 SCMR پیج 1882 میں ڈسکس کیا گیا اور اسی بات کو 1981 SCMR پیج 871 میں اور اسی بات کو PLD 1985 سپریم کورٹ پیج 345 کہتی ہے کہ کسی موقع کے اوپر بھی ترمیم کی اجازت جو ہے وہ حتمی ڈگری صادر ہونے سے پہلے عدالت جو ہے کسی بھی وقت پلیڈنگز کے اندر ترمیم کی اجازت دے سکتی ہے اور حتیٰ کہ دوسری عدالت اپیل بھی یہ کر سکتی ہے۔ اس بات کو PLD 1985 سپریم کورٹ 345 اور PLD 1995 سپریم کورٹ پیج 332 جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے اور ترمیم کی اجازت ریویژنل کورٹ بھی دے سکتی ہے اور سپریم کورٹ کے روبرو اپیل اگر حتیٰ کہ چلی گئی ہے پھر بھی امینڈمنٹ آف پلینٹ ہو جاتی ہے، یعنی فائنالٹی سے پہلے جو ہے وہ اس کو کروایا جا سکتا ہے۔ PLD 1992 سپریم کورٹ پیج 180 اور اس بات کو مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو PLD 1992 سپریم کورٹ پیج 30 جو ہے وہ اس بات کو ہمیں بڑے اچھے انداز سے ڈسکشن پرووائڈ کر دیتی ہے۔ اب ہم نے وہ تمام سرکمسٹانسز جس میں آرڈر 6 رول 17 کے تحت جو ہے وہ امینڈمنٹ آف پلینٹس جو ہے وہ الاؤ کی جانی چاہیے، وہ سرکمسٹانسز ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ہم ایکسیپشنز ٹو دا امینڈمنٹ آف پلینٹ یعنی وہ تمام صورتحال، وہ تمام سرکمسٹانشل ٹیکنیکلٹیز جن صورتوں میں آرڈر 6 رول 17 فال نہیں کرتا ہے، اپلائی نہیں ہوتا ہے اور ترمیم ترمیم پلیڈنگز جو ہے وہ قطعی صورت نہیں دی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اپنی جو ہماری سیٹنگ ہوگی اس میں یہ بات ڈسکس کریں گے۔ دعاؤں میں البتہ مجھے یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔